بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں یشونت کو مکمل اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشونت کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد باہر آئے۔ 10 منٹ کے بعد یشونت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھپر ہوٹل میں اندھیرے میں کھڑا ہو کر یشونت کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ یشونت مردہ قدموں کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ٹیکسی لی اور پرانی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زیادہ پیسے دے کر ہم نے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا تھا۔ راستے میں میرے ساتھی ایک ایک کر کے وقفے سے اترتے گئے۔ میں بھی محلہ فراش خانہ سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی میں یوں ہی چکر کاٹ کر باہر سڑک پر آ کر ایک اور ٹیکسی پکڑ لی اور ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے جو 2 کے سویپرز کی جاسوسی کر رہے تھے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی یشونت کے گھر کے باہر گلی اور آس پاس لگا دی اور دوسرے کی دفتر سے باہر، تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے آتا جاتا ہے۔ ہوٹل میں پہنچ کر میں بیڈ پر لیٹ گیا اور یشونت سے ملنے والے لفافے کے متعلق منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یشونت سے ملنے والے خط کس طرح کاپی کر سکتا ہوں۔ فوٹو کاپی کروانے یا فوٹو فلم بنوانے کی صورت میں دکاندار کو شک پڑ سکتا تھا۔ ہمارے پاس لیزر کیمرہ بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے چاندنی چوک میں تھیلے والا یاد آ گیا جو بڑی سلیٹوں میں ایک پر لکھا ہوا کاغذ رکھتا اور دوسری میں کوئی مسالہ بھرتا اور پھر کاغذ سلیٹ کو دوسری سلیٹ پر رکھ کر دباتا تو لکھائی کے نشان مسالے والی سلیٹ پر لگ جاتے۔ پھر وہ ایک سادہ کاغذ لے کر لکھائی والی سلیٹ پر رکھ کر دباتا تو کاغذ پر لکھوائی کے نشان لگ جاتے۔ لہذا میں نے صبح اس کی ریکی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک جا پہنچا۔ تھیلے والا آ چکا تھا۔ میں نے اسے ایک انگریزی رسالے کا پیپر دیا جو میں ہوٹل سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں اس کا عکس بنا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیری کہ کہیں عکس مٹ تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا اور پختہ تھا۔ تھیلے والے نے مجھے محلول سے بھری ہوئی بوتل دی اور کہا کہ جب عکس دھندلا اترنے لگے تو محلول سے روئی بھگو کر سلیٹ پر پھیر دیں۔ ایک دفعہ پھیرنے سے 40 سے زیادہ عکس نکل سکتے ہیں۔ میں نے مکمل تسلی کی اور اس سے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول خریدے جن کی مجموعی قیمت 250 روپے ادا کی اور واپس ہوٹل چلا آیا۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ یشونت سے لفافہ کس طرح حاصل کیا جائے۔ بہت سوچا مگر خیال پھر اس طرف چلا جاتا کہ یشونت کہیں ہم کو پکڑوانے کی پلاننگ نہ کر دے۔ یشونت کے سامنے بس میں ظاہر ہوا تھا، میرے ساتھیوں سے وہ ناواقف تھا۔ لہذا آخرکار میں نے اپنے ساتھیوں کے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا کہ یشونت سے لفافہ میں ہی ریسیو کروں گا۔ میرے ساتھی میرے تحفظ کے لیے ادھر ادھر موجود ہوں گے مگر میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ یشونت کے سامنے میں خود کو ایکسپوز کر چکا تھا اور لفافوں کی وصولی بھی میں نے ہی کرنی تھی۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یشونت نے ہماری ملاقات کا اپنے افسران کو بتا دیا اور مجھے پکڑوانے کے لیے انہوں نے کوئی پلاننگ کر لی تو میرے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا تشدد کس حد تک میں سہ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر ہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ موت کا خوف نہیں تھا، ڈر صرف اس بات کا تھا کہ کہیں ہمارا مشن ہی پورا نہ ہو تو کیا ہوگا۔ خیر میں نے اپنا پسٹل لوڈ کیا اور اپنی پلاسٹک کی داڑھ کی رسی کو لوز کیا جس میں زہر بھرا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت میں اسے نگل سکوں۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یشونت سے پیکٹ کہاں ریسیو کروں۔ یشونت کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں وصول کرنا خارج البحث تھا، وہ اس لیے کہ یشونت نے اگر ڈبل کراس کرنا تھا تو اس بس میں بھارتی کمانڈر بیٹھے ہوں گے جو مجھے آسانی سے پکڑ سکتے تھے۔ اب رہ گیا بس سٹاپ سے یشونت کا گھر جانے کا فاصلہ، تو وہ 50 میٹر تھا۔ اس میں بھی بھارتی کمانڈو موجود ہو سکتے تھے جو مجھے آسانی سے پکڑ سکتے تھے۔ ہم پانچوں مل کر بھی بھارتی کمانڈوز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار ایک تجویز مجھے بہتر نظر آئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا کی اور اپنے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں نے وہاں کھڑی ٹیکسیوں میں سے ایک ٹیکسی لی اور کناٹ پیلس آ گیا۔ وہاں اس ٹیکسی کو چھوڑا اور نئی ٹیکسی لے کر یشونت کے گھر کی گلی کے سامنے سے رفتار آہستہ کرواتے ہوئے آگے گزر گیا۔ میرے 2 ساتھی وہاں موجود خوانچوں اور ٹھیلے والوں کے ساتھ مصروف تھے۔ آگے جا کر میں نے یہ ٹیکسی بھی چھوڑ دی اور نئی ٹیکسی لے کر یشونت کے گھر کے سامنے والی سڑک پر آ گیا۔
اور اسے ایسی جگہ پارک کروایا جہاں بس سٹاپ اور میری ٹیکسی کے بیچ میں یشونت کی گلی پڑتی تھی۔ ٹیکسی کا رخ میں نے بس اسٹینڈ کے الٹی جانب رکھوایا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ دفتر کے روٹ والی بس آ گئی۔ 3-4 مسافروں کے بعد یشونت بھی اترا اور میرے 2 ساتھی بھی۔ بس آگے بڑھ گئی۔ پہلے سے موجود میرے ساتھی سب اوکے کی رپورٹ دے چکے تھے۔ بس سے اترنے والے ساتھیوں نے بھی اشارے میں اوکے کی رپورٹ دے دی تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی سٹارٹ کرنے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا کہا۔ یشونت بوجھل قدموں سے اپنی گلی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا جسے وہ لنچ کے کھانے کے لیے بطور ٹفن یوز کرتا تھا۔ یشونت ابھی گلی کے کچھ فاصلے پر تھا کہ میں نے اس کے بالکل قریب ٹیکسی رکوا دی۔ یشونت نے مجھے دیکھا اور باہر آنے کا سگنل دیا۔ میں ٹیکسی کے باہر نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے ایک بڑا پیکٹ تھیلے سے نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ اسے یہ صبح 7 بجے سے پہلے پہلے واپس چاہیے۔ یہ سارا عمل 10 سیکنڈ میں ہوا۔ میں پیکٹ لے کر واپس پلٹا۔ میرے ساتھی اس دوران گلی کے قریب پہنچ چکے تھے کہ کہیں میں ٹریپ نہ ہو جاؤں۔ گلی سے نکل کر ٹیکسی تک جاتے جاتے میں نے پیکٹ اپنے ساتھی کو تھما دیا اور کہا، گھر پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کناٹ پیلس پر پھر میں نے ٹیکسی بدلی اور ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل پہنچتے پہنچتے میں بار بار پیچھے دیکھتا رہا کہ کہیں میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور یقین ہو گیا کہ میرا پیچھا نہیں ہو رہا تھا۔ اب تک سارے کام ہمارے منصوبے کے مطابق ہو رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یشونت ہمارے لیے کیا سوغات لایا ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ آرام کیا اور پھر فریش ہو کر سلیٹس اور کیمیکل کی ایک بوتل لے کر ساتھیوں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کولیگ میرے منتظر تھے۔ انہوں نے ابھی تک پیکٹ نہیں کھولا تھا۔ اس میں آنے والی ڈاک کی ایک فائل اور ایک جانے والی فائل کے تقریباً 200 خطوط تھے۔ میں نے خطوط پڑھنے سے پہلے اچھی طرح جانچ کی کہ آنے والی ڈاک کے خطوط پر دفتری طریقے کے ڈبل فولڈنگ کے نشان موجود ہیں یا نہیں۔ سب نشان موجود تھے جس سے ان کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا تھا، جبکہ جانے والی ڈاک فولڈ نہیں ہوتی تھی۔ ہر لیٹر پر ٹاپ پریارٹی اور کانفیڈینشیل کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جانے والی ڈاک کاربن کاپیاں تھیں جبکہ آنے والی ڈاک اصل لیٹر میں تھی اور ان کے لیٹر ہیڈز پر مختلف کراپس اور ڈویژن کے نشان اور نمبر چھپے ہوئے تھے، جبکہ جانے والی ڈاک پر بھیجنے والے افسر کا نام، رینک، دستخط والی جگہ کے نیچے لکھا ہوتا تھا اور اس کے آگے ٹائپسٹ اور آفس سپریڈنٹ کے نام کے پہلے حروف درج تھے۔ جب میں ہر طرح سے مطمئن ہو گیا تو میں نے ساتھیوں کو بتایا تو انہوں نے یا علی کا آہستہ سے نعرہ لگایا اور مجھے کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ ہماری اتنی بڑی کامیابی ٹیم ورک کے بغیر ناممکن تھی، لہذا ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور حقیقتاً یہ ایک ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے بغیر وہاں درار ڈال کر یہ کامیابی حاصل کی تھی، اور اب ہمیں مسلسل اہم معلومات کے لیے راستہ تلاش کرتے رہنا تھا۔ میں نے چاروں ساتھیوں کو سلیٹوں سے کاپیاں بنانے کی ترتیب اور ترکیب بتائی اور دونوں فائلز کے کاغذات ان میں بانٹ دیے اور وہ پوری مستعدی سے کاپیاں بنانے لگ گئے۔ 4 گھنٹے کی مسلسل عرق ریزی سے تمام خطوط کی کاپیاں تیار ہو گئیں۔ میں نے یشونت کی دی ہوئی فائلز میں تمام خطوط اسی ترتیب اور اسی طریقے سے لگا دیے جیسے پہلے لگے ہوئے تھے اور بنائی ہوئی کاپیاں الگ محفوظ کر لیں۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول چکے تھے۔ جب سب کام مکمل ہو گیا تو ایک ساتھی نے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے ایک خیال سوجا تو میں نے کیمرے والے ساتھی اور ایک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کا کہا۔ تیار تو پہلے ہی بیٹھے تھے اور مسلح بھی۔ کیمرہ اور فلش بیگ میں ڈال کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ہوں گے جب ہم یشونت کی گلی میں پہنچے۔ تنگ گلی اور ٹمٹماتے ہوئے سرکاری بلب گلی کا اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کیمرہ والے ساتھی سے کہا کہ یشونت کے گھر سے نکلنے پر وہ ہماری اس طرح تصویر لے کہ میری پشت اور یشونت کا چہرہ، اور میں فائلز اسے دیتے ہوئے اس طرح پکڑوں گا کہ فائل کور پر لکھا ہوا صاف نظر آئے۔ دراصل ساتھیوں کے گھر چائے پیتے پیتے اچانک ایک فائل کے کور پر میری نظر پڑی کہ یشونت نے اپنے دفتر سے جلدی میں یا گھبراہٹ میں بھیجے جانے والی ڈاک فائل ایسے فائل کور میں لگا دی تھی جس پر ایسی موٹی سرخ پٹی بنی ہوئی تھی جس پر بڑے حروف میں
آرمی ہیڈ کوارٹرز لکھا ہوا تھا۔ اسی فائل کور نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا تھا۔ میرے ساتھی نے یشونت کے گھر کے سامنے پہنچ کر کیمرے کو فوکس کر کے اپنی جگہ سنبھال لی۔ دوسرے نے پسٹل نکال کر ہمیں کور کیا۔ میں نے یشونت کے گھر کے باہر لگی ہوئی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد یشونت کی بڑی لڑکی جو کہ ٹیچر تھی، اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا کہ ایک بہت ضروری کام کے لیے یشونت صاحب سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی غالباً سوئی ہوئی اٹھ کر آئی تھی، اس لیے بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یشونت دھوتی سنبھالتا ہوا باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ گم سم سوالیہ بنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں، صبح مجھے ایک ضروری کام سے آگرہ جانا ہے، اس لیے فائلیں لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سرخ پٹی والی پیکٹ نکالی اور یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ کا تعاون ہمیں بر وقت ملتا رہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت فلش لائٹ چمکی اور یشونت چیخ پڑا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ بار بار میرے کیمرے والے ساتھی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جو تصویر اتارتے ہی تیز قدموں کے ساتھ گلی سے نکل رہا تھا اور صرف اس کا سایہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوسری فائل اور پیکٹ بھی یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، اپنا ہی آدمی ہے۔ یشونت نے اٹکتے ہوئے کہا کہ اس نے تصویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس نے تصویر اتاری ہے، ہمارے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یشونت کے ساتھ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے، نگاہیں اپنے پاؤں پر جمائے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پرسوں شام سرائے بیرم خان کے اسی ہوٹل میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ آپ کو اپنے ہمراہ ٹاپ پریارٹی اور کلاسیفائیڈ والے کاغذات لانا ہوں گے۔ اب جب آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جھجک کیسی؟ پرسوں ملاقات کے بعد آپ کے لیے سمی کے بالا خانے پر جانے اور موج مستی کرنے کے لیے مالی بندوبست کر دیا جائے گا۔ یشونت کے چہرے پر مایوس سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ مسٹر یشونت، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں، لہذا وقت پر پہنچ جائیے گا۔ اور دوسری بات، ہم دوست ہیں، لیکن میری ہدایات پر عمل کرتے وقت مجھے بات سمجھنا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ یشونت کے چہرے پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ پھر غائب ہو گئی۔ میں اسے مزید کچھ کہے بنا واپس چل دیا۔ ہمیں کور دینے والا ساتھی بھی آؤٹ سے نکل کر تیز قدموں سے چلتا ہوا مجھ سے پہلے سڑک پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ ہم تینوں اس میں سوار ہوئے اور واپس چل دیے۔ ساتھیوں کو ان کی رہائش سے تھوڑا پہلے اتار کر خود ٹیکسی میں آگے بڑھ گیا۔ لودھی ہوٹل کے قریب پہنچ کر میں نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا۔ مشن میں کامیابی کے بعد میری ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ ہوٹل لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور آگے کی پلاننگ کرتے کرتے سو گیا۔ اگلی صبح تیار ہو کر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور وائرلیس پر کوڈ پیغام لاہور بھیجا کہ اس بار بھی 2 کوریئر کو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں رابطہ کرنا ہے اور اہم کاغذات کی کاپیاں بھیجنی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ایسی ساخت کا کیمرہ بھیجا جائے جس سے کاغذات کی تصویریں اتاری جا سکیں، اور کیمرے کے لیے فالتو فلمیں بھی خاصی مقدار میں بھیجی جائیں۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے ان 2 ساتھیوں کو جو سویپرز کے پیچھے لگائے تھے کہا کہ اب یشونت ہمارے قابو میں آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ سویپرز کو بھی جلد قابو کیا جائے۔ یشونت ہمیں صرف کاپنگ آفس میں موجود کاغذات مہیا کر سکتا ہے، اس کی دوسرے سینئر آفیسرز تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ وہاں صرف سویپرز ہی دفتری اوقات کے بعد جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی وہ نوٹس جنہیں وہ پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ہیڈ کوارٹر میں 20 صفائی والے ہوتے ہیں۔ کون کس کی صفائی کرتا ہے اس کے متعلق ان سویپرز کے نام اور دوسری معلومات یشونت سے ہی مل سکتی ہیں، لہذا پہلے ان سویپرز کے نام معلوم کیے جائیں، پھر سب کو ٹریس کیا جائے۔ دراصل حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پلان بھی چینج کرنے پڑتے تھے۔ یشونت کے تعاون سے پہلے ہم ایسے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر اس کے تعاون کے بعد ایک مہرہ ہاتھ آ گیا تھا اور اس سے ہیڈ کوارٹر کے متعلق معلومات مل سکتی تھی۔ لہذا جن ساتھیوں کو میں نے سویپرز کے پیچھے لگایا تھا ان کو فی الحال روک دیا اور وجہ بھی ان کو بتا دی۔ اس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ یشونت کے ساتھ رابطہ ہونے کا جیسے جیسے میں سوچتا تھا
वैसे वैसे खतरात बढ़ते जाते थे। जब तक हम तहिए दामन थे, सेव थे, मगर यशवंत से राबता एक अहम असासा हमारे हाथ आ गया था। लिहाजा अब हमको हर काम में फूंक फूंक कर कदम रखने थे। अगले रोज यशवंत से मिलना था। उस दौरान मुझे ड्राफ्ट्स के लिए महफूज जगहों का इंतखाब करना था, क्योंकि बार बार यशवंत से मिलने से मैं शक की निगाहों में आ सकता था। लिहाजा मैं ऐसा पॉइंट तलाश कर रहा था जहां पर यशवंत पार्सल रख दिया करता और मैं और मेरे साथी वहां से उठा लिया करते और वापस हम भी वहीं रख देते और यशवंत उठा लेता। दूसरा, मुझे रुपयों की खासी ज़रूरत थी, क्योंकि यशवंत को पैसों की नकेल डालकर रखने में ही बेहतरी थी और ऐसी अशद ज़रूरत में मुझे भारत में मौजूद अपने हमदर्दों से मिलने की इजाज़त थी। साथियों से फारग होकर मैं कपड़े की मार्केट पहुंचा। मसलिहतन नाम नहीं लिख रहा मार्केट का, क्योंकि दहली पहुंचते ही मैंने शुरू में अपने बताए गए हमदर्दों के ठिकानों का पता देख चुका था। मैं मार्केट में अपने एक हमदर्द की दुकान पर गया। मैंने चिट पर रकम और अपना कोड नंबर लिख रखा था। ये थोक कपड़े की मार्केट थी। मुझे उस हमदर्द का हुलिया और शनाख्ती नाम पहले ही बता दिया गया था। फिर भी मैंने तसल्ली के लिए दुकान के मालिक का पूछा। दुकान के अंदर बने कैबिन में वो बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने एक कोड का नाम लिया जो मुझे बताया गया था। वो एकदम से चौंक उठा और बोला, फरमाइए क्या हुक्म है। मैंने चिट उसके हाथ में थमा दी। चिट पढ़ते ही उसने एक डायरी निकाली। शायद उसमें मेरा कोड हुलिया दर्ज था। उसने चिट डायरी में रख ली और दराज खोलकर 20,000 मुझे दे दिए और मैं फौरी शुक्रिया अदा करके दुकान से बाहर आ गया। शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि उन हमदर्दों को हमारा महकमा हमारा लिया हुआ पैसा गैर मुल्की करेंसी में अदा करता है और हर हमदर्द के पास महकमे की खासी रकम मौजूद होती है। मार्केट से बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और पार्सल के लिए यशवंत के दफ्तर से उसके घर तक सड़क के बार बार चक्कर लगाए, लेकिन कोई मुनासिब जगह नजर ना आई। आखिरकार मैंने पार्सल की जगह के इंतखाब के लिए यशवंत से बातचीत करके जो मुनासिब लगे उस पर छोड़ दिया और वापस घर आ गया। शाम कर्नल शंकर से मिलने सर्विसेज क्लब चला गया। कर्नल शंकर अपनी महसूस जगह पर शराब नोशी में मसरूफ था। उसने खासी बेतकल्लफी से मुझे खुशामदीद कहा और कई रोज़ गैर हाजिरी की शिकायत भी की। मैंने एक ज़रूरी काम के लिए मुंबई जाने का बहाना बनाया। कर्नल ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उसका नौकर अब्दुल करीम अपनी जगह पर बाअदब खड़ा था। उसने कई बार अपनी आंखों से इशारे किए, मगर मैं समझ ना सका। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल को कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसने अब्दुल करीम को कहा और यूं मैं उसके साथ कर्नल के बेडरूम वाले टॉयलेट जाने के लिए उसके साथ हो लिया। अब्दुल करीम ने कहा कि अगर आप नाराज ना हों तो मैंने अलहदगी में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने कहा, अब्दुल करीम, तुमने जो बातें भी करनी हैं कल दिन 11 बजे लोधी होटल में आकर करना। अब्दुल करीम ने सर हिलाया और मैं फिर कर्नल के साथ उसकी महफिल में शरीक हो गया। कर्नल आज मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता था। मैंने कहा, कर्नल साहब, सिर्फ नामों और जगहों का फ़र्क है, वरना मेरी और आपकी दास्तान एक जैसी है। आपने भी प्यार में शिकस्त खाई और मैंने भी। आपने अपने गम शराब में डबो लिए और मैंने बम्बई की रंगीनियों में। लेकिन ये दिल है कि कमबख्त संभलता नहीं, तन्हाई में जख्म फिर ताज़ा हो जाते हैं। कर्नल मुझसे तफसीली स्टोरी सुनना चाहता था और मुझे कहानी के सिरे तक का पता ना था। मैंने झूठ मूठ आंखों पर हाथ रखा और रंधी हुई आवाज़ में कहा, आपने दबी हुई आग को छेड़कर बड़ा जुल्म किया है। न जाने अब इस चिंगारी को राख होने में कितना वक्त लगेगा। आप तो फौजी हैं, जज्बात पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं अब इजाज़त चाहूँगा। ये कहकर मैं खड़ा हो गया। कर्नल ने कई बार मुझे बैठने का कहा और आखिर में खुद खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग की कि कर्नल भी चकरा गया और रोते हुए मैं उससे रुखसत हुआ।